پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی، اگلا سوال بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور اس پہ تھوڑی ڈیٹیل سے مجھے بتائیے گا، میرے لیے بھی بڑا یہ احمد بلال ہیں کراچی سے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے ایک استاد بات چیت کے دوران اکثر ایک جملہ فرماتے ہیں، مخلوق کو نظر حق سے دیکھو۔ میں جب ان سے اس کا مطلب پوچھتا ہوں تو مسکرا کر فرما دیتے ہیں، تم نہیں سمجھو گے۔ میں بہت کہتا ہوں کہ آپ سمجھائیں تو صحیح، مگر وہ مسکرا دیتے ہیں۔ میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تو خیال آیا کہ آپ سے پوچھتا ہوں، لیکن برائے مہربانی آپ یہ نہ فرمائیے گا کہ تم نہیں سمجھو گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کوئی پہیلی نہیں ہے منور بھائی، بڑا خوبصورت سا جملہ ہے کہ مخلوق کو نظر حق سے دیکھو۔ مراد یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ نے جو حقوق دیے ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے اس سے معاملات رکھو۔ کیا بات۔ مخلوق سے معاملہ وہ کرو کہ جس کو اللہ نے جو حق دیا ہے اس کا حق محفوظ رہے، سبحان اللہ۔ آپ کے معاملات کی وجہ سے اس کا حق مجروح نہ ہو، غصب نہ ہو۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ یعنی اللہ جس انداز میں اللہ نے جو اسے حقوق دیے ہیں، والدین کے حقوق ہیں، پڑوسی کے ہیں، تو دشمن کے بھی حقوق ہیں۔ صحیح، یعنی دشمنی کے بھی انداز ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ میدان میں ایک آدمی کی گردن توڑا سکتے ہیں، اسے کچوکے نہیں دے سکتے کہ اسے تکلیف دینے کے لیے تلواریں چبوتے رہیں۔ صحیح، بالکل۔ دشمن ہے، مخالف ہے، جہاد ہے، آپ کے مقابلے میں لڑ رہا ہے، تو آپ کو حق ہے اس کی گردن اڑا دیں، اس کا پیٹ پھاڑ دیں، اس کا سینہ چاک کر، لیکن وہ زخمی ہو کر گر جائے اور آپ بیٹھ کر اسے چبوتے رہیں تلواریں، یہ آپ نہیں کر سکتے، اس کا بھی حق ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو اس طرح ہر فرد کے جب دشمنوں کے حقوق ہیں تو دوستوں کے کیوں نہ ہوں؟ بالکل صحیح۔ عام آدمی کے حقوق ہیں تو والدین کے کیوں نہ ہوں گے، قوم کے کیوں نہ ہوں گے، ملک کے کیوں نہ ہوں گے؟ تو فرمایا مخلوق کو نظر حق سے دیکھو، جس کو جو حق اللہ نے دیا اس کا لحاظ کرتی ہے اس سے معاملہ کرو۔ اور اگر یہ جملہ ہی اگر سمجھ میں آ جائے اور انسان اس پہ عمل پیرا ہو جائے تو معاملات سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ منور میاں، میں آپ سے کیا کہوں، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ہمیں سمجھ تب آئے کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ہمارا اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ کتنی مخلوق قرآن کریم پڑھتی ہے، رمضان میں کتنے ختم، کتنی تلاوتیں ہوں گی، کوئی شک۔ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ یار ان باتوں میں کوئی کیفیت بھی ہونی چاہیے؟ بالکل صحیح۔ کبھی کسی نے آرزو کی ہے، او باجی قرآن ختم ہو گیا، حلوہ پکاؤ، یار کیا ختم ہو گیا اور کیا؟ اور وہ سچ بات ہے کہ میں بھی جب پہلے قرآن پاک پڑھتا تو صرف پڑھتا تھا، جب سے آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا شروع کیا تو اب وہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے باتیں کر رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، وہ کیفیات چینج ہوتی رہتی ہیں یار۔ تو ہم سمجھنا چاہیں اللہ ہمیں یہ آرزو دے دے، توفیق عطا کر دے، یہ خواہش ہماری زندہ کر دے کہ ہم سمجھیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو سمجھنے کے لیے تو میرے بھائی قرآن کی ایک ایک آیت پوری زندگی کا نظام سمجھا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، سبحان اللہ۔ اور جس طرح سے یہ دیکھیے نا، ایک جملہ، چھوٹا سا جملہ، ایک آیت پوری زندگی کا نظام سمجھا دیتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا جی، اس نے بڑی لمبی بات کی تو اس نے کہا بہت دیر کر دی تم نے بات کی، تو اس نے کہا جی بیک لفظ تمام گفتن تمنا آئے جہاں رب، پوری دنیا کے سوالوں کا جواب ایک لفظ میں ہے، ہاں کہہ دو یا نہ کہہ دو۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ بیک لفظ تمام گفتن تمنا آئے جہاں رب، منز بیر حضوری طول دادم داستان رب۔ میں نے لمبی بات اس لیے کی کہ بات آپ سے ہو رہی تھی، میں بات کا مزہ لے رہا تھا۔ اللہ، منز بیر حضوری طول دادم داستان رہا، میں نے تو آپ کے ساتھ متعلق رہنے کے لیے کہانی لمبی کر دی۔ تو ایک آیت میں، ایک آیت ساری جہان کی ہے، اللہ نے 30 پارے
بہر حضور ہی نازل فرمائے کہ میرا بندہ مجھ سے متعلق تو رہے، میری بات سنتا رہے، مجھ سے بات کہتا رہے. اور یہی کیفیت جب دعا میں آتی ہے تو اب ہم اس کا لطف نہ اٹھائیں اللہ اکبر، تو پھر یہ ہماری کمزوری ہے. ہم یار ایک لقمہ کھاتے ہیں، چاہتے ہیں اس کا ٹیسٹ آئے، ایک گھونٹ پیتے ہیں، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے، ہم اس کا ٹیسٹ چاہتے ہیں. ٹیسٹ کیا ہے؟ صرف زبان پر ہے، حلق سے نیچے کوئی چیز اتر جائے ایک جیسی ہو جاتی، بے شک بے شک. بلکہ میٹھی چیزیں کڑوی ہو جاتی. صرف زبان تک ٹیسٹ ہے. ہم ہر چیز میں ٹیسٹ چاہتے ہیں. ہم اللہ کی یاد، اللہ کی باتیں، اللہ کے قرآن میں ٹیسٹ کیوں نہیں تلاش؟ ہم ایک ادب پڑھتے ہیں، غالب کو پڑھتے ہیں، میر کو پڑھتے ہیں، ہم ایک مزہ چاہتے ہیں. ایک تو ہے بھئی اس کے الفاظ کی بندہ شعر کی خوبصورتی ہے، یہ ہے وہ ہے. ہم ایک مزہ بھی چاہتے ہیں کہ پڑھے تو ایک لطف بھی آئے. بالکل صحیح. اور بعض اوقات کوئی ایک آدھ شعر ایسا ہوتا ہے جس کو بار بار پڑھنے کو دل چاہتا ہے. آپ غالب کے خطوط پڑھ لیں یار، خطوط میں کیا رکھا ہے؟ خطوط تو بندے کی ذاتی چیز ہوتی ہے، لیکن غالب کے خطوط پڑھو تو ادب پا رہے ہیں، پھر پڑھنے کو جی چاہتا ہے. ایسے ہی ہے. وہ ایک مزہ آتا ہے نا. تو ہمیں 30 پاروں میں کوئی مزہ نہیں آتا، ہم ٹوٹل پورا کرتے ہیں جلدی 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 جلدی. ختم ہو گئی. میں نے رمضان میں 20 ختم کیے، میں نے 10. اس سے بڑا لکھنے والا لکھاری کوئی نہیں، اور اس سے بڑا کہنے والا، اس سے بڑا مزہ کہیں نہیں. تو وہی وہ یار تم ایک رکوع پڑھو، اس کا مزہ تو لو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو یہ اللہ ہمیں شعور دے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق، اور یہ خواہش دے کہ اللہ مجھے سمجھ آ جائے، یہ تمنا دے، تو پھر یہ جملے آسان ہو جاتے. بالکل ٹھیک بات. راحیلہ ہے کاموں کی سے حضرت جی یہ کہتی ہیں کہ ہم خواتین پر گھریلو ذمہ داریاں اس قدر ہیں کہ نہ تو رمضان میں ہم مردوں جتنی عبادات کر سکتی ہیں، نہ ان کی طرح اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں. ہم اس کمی کو کیسے پورا کریں؟ خواتین کا اعتکاف کوئی اتنا ضروری بھی نہیں ہے، اور مردوں کے لیے بھی ایک سنت ہے. رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بیٹھا کرتے تھے، پھر نفل اعتکاف ہے. اور ایسا کوئی امر مجبوری نہیں ہے، اس کے لیے فرصت ضروری ہے. گزارش یہ ہے کہ جو گھر کے کام بھی خواتین کرتی ہیں اور وہ گھر کو قائم رکھنے کے لیے کرتی ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت ہے. ٹھیک ہے. یعنی صرف نمازیں پڑھنا یہ عبادت نہیں، اصل عبادت میدان عمل میں ہے. نمازیں پڑھی جاتی ہیں کہ جب ہم دنیا کے کام کرتے ہیں تو ان میں ہمیں صحیح کرنے کی توفیق ہو، خلوص سے کرنے کی توفیق ہو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کہتا ہے یہ عبادات جو ہے نا، یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہیں. گویا دنیا کے کام ہم صحیح طریقے سے کریں. بالکل. تو خواتین بچے پالنا، گھر سنبھالنا، گھر کے کام کرنا، وہ ساری ان کی عبادت ہے. وہ ایسی ہے جیسے وہ نماز پڑھ. سبحان اللہ. اگر وہ اپنے پنجگانہ نماز پڑھ لیتی ہیں تو بے شک نوافل نہ بھی پڑھیں تو یہ سارے کام ان کے جو ہیں، یہ کام تو بعض ایسے کام ہیں جو فرض ہیں، تو نفل ہے، فرض ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے. اب معصوم بچے کا پالنا، اس کی احتیاط، وقت پر اس کو دودھ دینا، کھانا دینا، دوائی دینا، گھر کے بندوں کا خیال رکھنا، وقت پر کھانا، سحری افطاری دینا، یہ سارے تو فرائض ہیں. بالکل صحیح. تو آپ نفل زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں یہ فرض؟ کیا بات ہے. تو آپ تو فرائض ادا کر رہے ہیں، آپ کم کہاں ہیں؟ میرے خیال میں تو خواتین جو اپنے فرائض دیانتداری سے مردوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں. بے شک، بے شک. بنیادی بات ایک ذہن میں رکھیں کہ عبادت سے مراد اللہ کی اطاعت. جہاں اس نے کہا ہے سجدہ کرو، وہاں سجدہ کرنا عبادت ہے. جہاں اس نے فرمایا یہاں سجدہ نہ کرو، وہاں سجدہ نہ کرنا عبادت ہے. کیا بات ہے. بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح بات. بت کے سامنے قبر کو سجدہ نہ کرنا عبادت ہے، اللہ کو سجدہ کرنا عبادت ہے. بے شک. تو یہ جو فرائض ہیں، ایک بندہ نفل پڑھتا رہے سارا دن، دوسرا سارا دن فرض ادا کرتا ہے، تو اچھا کون ہے؟ ظاہر ہے جو فرض ادا کر رہے. تو بھئی آپ گھبرائیں نہیں، بھی اپنے فرائض ادا کریں، وہ بھی آپ کی بات. اچھا، یہ بڑا ایک بہت سارے لوگوں میں یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، اور میں ذاتی طور پہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میرا بھی یہاں آنے سے پہلے کلیئر نہیں تھا. آپ سے ملاقات ہوئی، پھر مجھے بھی اس اینگل سے سوچنا وہ میں نے شروع کیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف اتنا ہی ہے کہ ہم جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز پڑھ کے
تو دین کا کام ہم نے کر لیا، اب اس کے بعد ہم دنیا داری میں آ گئے۔ دین دنیا ہی کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ جو جسے آپ دین سمجھتے ہیں عبادات کو، یہ عبادات کا تو اللہ نے بتایا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے کام کرنے میں آپ صحیح رہیں، صحیح رہے۔ غلطی نہ کریں، برائی نہ کریں، بے حیائی نہ کریں۔ اب یہ دیکھیے نا کتنا، یعنی جب آپ 5 دفعہ اللہ کی بارگاہ سے ہو کر آتے ہیں تو آپ کو کچھ تو حیا آئے گی، جھوٹ بولتے ہوئے، غلطی بے کرتے شک، ہوئے، کہ مجھے بے شک۔ ابھی ہوگا، ابھی پھر واپس جانا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ آپ سونے سے پہلے حاضری لگواتے ہیں، صبح جاگ کر پہلے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اب رات کو آپ جو کچھ کریں گے آپ کو کچھ احساس تو ہونا چاہیے کہ صبح اٹھ کر حضور بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور وہ ہر وقت حاضر ہونا، جو میں کر رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں وہ بھی جانتا وہ ہے، بھی جانتے ہیں۔ تو مجھے اس کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے۔ تو یہ عبادات تو ہیں امور دنیا میں ایک ایسی صلاحیت دے دیں کہ ہم انہیں دین کے مطابق کریں، اصل دین تو دنیا ہی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور کافر کے لیے حضور نے فرمایا کافر کا دین بھی دنیا ہے۔ صحیح۔ یعنی کسی بت کی پوجا کرتا ہے یا کسی چیز کی، تو دنیا کے حصول کے لیے کرتا ہے کہ اس بت سے اولاد ملے گی، اس سے رزق ملے گا، اس سے یہ ہو، آخرت اس کے تصور میں نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کافر کا دین بھی دنیا ہے اور مومن کی دنیا بھی دین ہے۔ بے شک بے شک۔ تو دین جو ہے جی حقیقتاً وہ دنیا ہی دین ہے، دنیا ہی دین ہے، کیونکہ ادروائز اگر ان کو الگ الگ کر دیا جائے تو پھر کوئی اس کا نہیں الگ کر دو تو کچھ بچتا ہی نہیں۔ بچتا ہی کچھ نہیں۔ اچھا جی، ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں اپنا کوئی بھی سوال۔ ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ آپ اپنا سوال ہمیں بھیجیے، آپ کا سوال ضرور اس پروگرام میں شامل کریں گے اور رہنمائی لیں گے حضرت جی سے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔